اللہ مقدر میں نہیں سب کے کنیز فاطمہ ہونا، نفس کو چاہیے زیر کسائے سیدہ ہونا۔ بلایا کیجیے خاص طور سے منا بھائی، میں عرض کر رہا ہوں مقدر میں نہیں سب کے کنیز فاطمہ ہونا، نفس کو چاہیے زیر کسائے سیدہ ہونا۔ دو مصرے بلایا فرمائے کہ گئی ہے خلد میں شاہین بچوں سے یہی کہہ کر، گئی ہے خلد میں شاہین بچوں سے یہی کہہ کر، اگر کچھ ہونا عابد ہونا یا پھر عابدہ ہونا۔ گئی ہے خلد میں شاہین بچوں سے یہی کہہ کر، اگر کچھ ہونا عابد ہونا یا پھر عابدہ ہونا۔ اب میں بصد ادب درخواست گزار ہوں عالی مرتبت ایسے عالم پر کہ جو اس دور میں حافظ قرآن بھی ہو، وہ اگر منبر سے خطابت کرے تو اس کا حسن الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، چونکہ پروردگار کے کلام کو اللہ نے توفیق دی کہ ان کے سینے میں وہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا حیات یہ سلسلہ قائم رہے گا، اور ہمیں فخر ہے ایسے حفاظ پر کہ ہماری قوم میں ایسے ایسے حافظ جو ادارہ آج عبداللہ پور میں قبلہ و کعبہ نے مولانا مجیب الحسن عابدی صاحب نے کھولا ہے، ادارہ قرآن منتظر جو مدرسہ ناظمیہ مدرسہ منتظر ہے نوگاں سادات میں، نعیم عباس صاحب کا وہاں بھی ادارہ کھولا تھا درس قرآن، یہ سلسلہ جاری ہے، اور انہی نے یہ جلال پور میں بھی ادارہ قرآن کھولا ہے، اب وہ جاری و ساری ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش گزار ہوں، ملتمس ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاری و حافظ جناب سید مجیب الحسن عابدی سے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين خير المبشرين والمنذرين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا
مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے لہذا ابتداء کرام میں تمام حاضرین اور ناظرین سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ ذاکرہ شاہین فاطمہ بنت ساجد حسین کے روح کو ساجد علی کی روح کو ہدیہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے تمام علماء فقہا آیات اعظام مجتہدین کرام اور بالخصوص بانیان مجلس اور اراکین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحومہ کی مغفرت بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے 3 بار بلند آواز سے غدیری صلوات ارشاد فرمائیں. مل جل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. اتنی ساری صلوات پڑھنے کے بعد اب تو مجھے یقین ہے کہ کوئی جو پہلے سو رہا ہو وہ جاگ ہی گیا ہوگا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ یا ضرورت ہو تو جگانے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یہ حیدر کیرت پوری صاحب ہمارے بزرگ ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا میرے بارے میں اس لائق نہیں ہوں. میں خدمت گزار ہوں اور چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں.
آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف دوبارہ ہو رہا ہے، شکر گزار ہوں۔ ذکر محمد والے محمد واقعاً ایسی عظیم طاقت ہے کہ سال گزرنے نہیں دیتا، جو ملاقات دوبارہ کرا دیتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ کے ذہن آمادہ ہیں، آپ کے دل آمادہ ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں اور کل سے یہ اشرا شروع ہو چکا ہے اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے خطباء کو، بڑے بڑے ذاکرین کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے وہ کم سے کم اس مجمع کے لیے تو محتاج تعارف نہیں۔ زمانہ اس آیت کو جانے یا نہ جانے، دنیا اس آیت کو پہچانے یا نہ پہچانے، مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والا بچہ بھی جانتا ہے، توجہ کر لیں، اور بزرگ بھی پہچانتا ہے۔ یہ ممبر حسین کی دین ہے، ممبر رسول کی دین ہے، فرش عزا کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ اس آیت کے مفہوم کو بھی جانتا ہے، یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت کے مفہوم کو بھی جانتا ہے، شان نزول کو بھی جانتا ہے، توجہ ہے۔ اور یہ بار بار ہر شب جمعہ حدیث قصہ سنا کے بھولے ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے تاکہ کچھ بھی بھول جاؤ مگر آیت تطہیر نہ بھولنے پاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے توجہ کر رہے ہیں، توجہ بہت توجہ کے ساتھ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ بڑے بڑے ذاکرین اچھی طرح سنتے ہیں، خطبہ کو سنتے ہیں، مجھے صرف آج باتیں کرنی ہیں، فن خطابت نہیں۔ مجھے اپنے بزرگوں سے نہیں بلکہ جوانوں سے بات کرنی ہے قرآن کے حوالے سے۔ بزرگ تو بس میری تائید فرماتے رہیں گے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے، انما یرید اللہ۔ میں ترجمہ کر دوں، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے آیت تو پڑھ لیتا ہے مگر اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا اور ادھر ادھر کی دنیا بھر کی باتیں مکمل ہو جاتی ہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ واقعاً زمانے کی ستم ظریفی ہے اور یہ ہماری کوتاہی علمی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد گرامی سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں سورہ کی 33ویں آیت۔ آپ پہچانیے، جو علم ابجد رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، کبھی کبھی اعداد سے بھی فضیلت کا گوشہ نکال لیتے ہیں۔ کیا ہے سورہ کا نمبر؟ 33 اور آیت کا نمبر بھی 33 اوپر لکھیے، 33 نیچے لکھیے، اور علم ابجد کے روح سے انہیں جوڑیے، کتنے ہوتے ہیں؟ 3 اور 3 6 اور 3 اور 3 6 اور پھر 6 اور 6 اللہ اکبر۔ یہ 12 سے آیت قریب گزر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اتنی قریب گزر رہی ہے۔ کافی ہے اتنی گفتگو بھی، متوجہ ہیں آپ الحمدللہ، مگر اب توجہ کیجئے گا۔ کیا ہے ترجمہ؟ کیا ہے؟ بس اور بس، انما، بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت رسالت، تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے، ہر طرح کی کثافت کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ توجہ ہے، یہ ترجمہ اپنے بچے ذہنوں میں بٹھا لیجیے کہ اللہ نے اہل بیت رسالت سے، اہل بیت سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر گندگی دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ترجمہ پہنچ گیا ہے تو مل جل کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔
بہت توجہ سے سنیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی ہے، لائٹ چلی گئی ہے، مگر آیت کے نور سے اور آیت کی روشنی سے اپنے ذہن و دل کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیے اور فضائل کے موتی لیتے رہیے۔ توجہ ہے کیا ہے؟ انما یرید اللہ، ترجمہ پہنچ گیا نا؟ بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ہم نے پوچھا اس آیت کا نام کیا ہے؟ بہت توجہ، اس آیت کا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ نہیں جس کا نام نہ ہو اور کوئی آیت نہیں جس کا نام نہ ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا، میں قرآن سے متعلق گفتگو کروں گا، آپ حضرات تک پہنچاؤں گا، کوشش کروں گا، چونکہ میں قرآن ہی میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہیں روکنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ہے اللہ نے فرمایا؟ میں نے عرض کیا آیت کا نام کیا ہے؟ قرآن کا کوئی سورہ نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ توجہ ہے، ہر سورے کا نام قرآن میں موجود، 114 سورے، سورہ الحمد سے لے کے سورہ والناس تک دیکھتے چلے جائیے، کہیں سورہ الحمد ہے، کہیں سورہ بقرہ ہے، کہیں سورہ آل عمران ہے۔ توجہ ہے، آل عمران کے نام پہ روشنی نہ پھیلے گی تو پھر کہاں پھیلے گی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ، مگر صلوات آپ نے ایسی نہیں پڑھی جیسی روشنی پھیلی ہے۔ بہت توجہ، تھوڑا سا تمیدی جملے ہیں، یہ آپ تک پہنچ جائیں تو پھر مجلس پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کے سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ کیا ہے؟ قرآن کا سورہ نام رکھتا، کہیں سورہ الحمد ہے، کہیں سورہ بقرہ ہے، کہیں آل عمران ہے، کہیں سورہ نساء ہے، کہیں سورہ مائدہ ہے، کہیں سورہ انعام ہے، کہیں سورہ اعراف ہے، کہیں انفال ہے، کہیں توبہ ہے، کہیں یونس ہے، کہیں یوسف ہے، کہیں رعد ہے، کہیں ابراہیم ہے، کہیں ہجر ہے، کہیں نحل ہے، کہیں کہف ہے، کہیں بنی اسرائیل ہے، کہیں مریم ہے، کہیں طٰہٰ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب میں سارے سوروں کے نام لوں گا، جب ہی بولیں گے بلند آواز سے صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ اور کہیں آیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی نام نہ ہو۔ اب میں سارے سوروں کے نام تو نہیں لے پایا، اس لیے کہ میں سارے سوروں کے نام لینے لگوں گا تو خالی سوروں کے نام سنتے سنتے آپ سو جائیں گے۔ آیت کا کوئی ایسی آیت نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ کہیں آیت توحید ہے، کہیں آیت عدل ہے، کہیں آیت نبوت ہے، کہیں آیت رسالت ہے، کہیں آیت امامت ہے، کوئی دیکھے تو صحیح۔ توجہ ہے، کہیں آیت امامت ہے، کہیں آیت قیامت ہے، کہیں آیت نماز ہے، آیت روزہ ہے، آیت حج ہے، آیت زکوٰۃ ہے، آیت خمس ہے، آیت جہاد ہے، آیت تولا ہے، تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ آیتیں نہ ہوتی نہ اصول دین طے ہوتے، نہ فروع دین طے ہوتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ سورہ کوئی ایسا نہیں جس کا نام نہ ہو، آیت کوئی ایسی نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے نام رکھے، اللہ نے نام رکھے ہیں مناسبت کو لحاظ رکھتے ہوئے۔ اللہ نے سوروں کے نام ہو یا آیتوں کے نام ہو، سوروں کا نام بھی مناسبت سے رکھا، آیتوں کا نام بھی مناسبت سے رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے نام رکھے جاتے ہیں، بزدل کو شجاع بنا دیتے ہیں اور شجاع کو بزدل بتا دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو اسے نمازی کہہ دیتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ مناسبت کوئی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں تو مناسبت ضرور ہے۔ ہر سورے کا نام اسی مناسبت سے اللہ نے رکھا کہ جو مناسبت اس سورے کے اندر رکھی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، تھوڑے سے تمیزی جملے ہیں
میں قرآن کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہتا، چاہے آپ کے ہاتھ اٹھیں یا نہ اٹھے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کیا مناسبت ہے تو سورہ کا اللہ نے نام رکھا۔ سورہ الحمد کو حمد اس لیے کہا چونکہ آیت الحمدللہ موجود ہے۔ بہت توجہ۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے رکھا کہ قرآن میں اس سورے میں بقرہ کا ذکر موجود ہے۔ بہت توجہ۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے رکھا کہ کوئی آل عمران ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، اس مجمع کو بھی نہیں پتا آل عمران کا، تو پھر کیا آل ابو سفیان میں بولے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آل عمران ہے موجود، سورہ آل عمران رکھا، توجہ کیجئے گا۔ ایک ایک سورے کا نام اٹھا کے دیکھیے، کہیں نہ کہیں مناسبت اس سورے کی موجود ہے۔ اب ایک سورے کا نام آپ بھی سوچیں گے کہ کیا رکھ دیا اللہ نے۔ سورہ عنکبوت 29واں سورہ۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت کہتے ہیں عربی میں مکڑی کو۔ اور 29واں سورہ سورہ عنکبوت، اور اس سورہ عنکبوت میں 41ویں آیت میں ذکر عنکبوت۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ آیتیں لیجیے ابھی یہاں سے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ اپنا کسی اور کو ولی بنائے وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی ہے۔ مکڑی کی کیا حیثیت ہے آپ کے درمیان میں؟ بتائیے مجھے، مکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ مکڑی چھوٹا سا جانور، چھوٹا سا حشرہ، توجہ ہے، وہ گھر بناتا ہے۔ اس کے گھر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر قرآن نے بتا دیا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ یہ روئے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں ان سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر، ہائے ہائے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ ارے یہ تو آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہے، اگر کمزوری سمجھ میں نہ آئے تو پھونک مار کے دیکھو، جالا ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سارے گھروں کو چیک کر لو، چاہے آدمی کا گھر ہو، چاہے جانور کا گھر ہو، چاہے کبوتر کا گھر ہو، چاہے کسی اور پرندے کا گھر ہو، سارے گھروں کو چیک کرو اور مکڑی کا گھر چیک کرو۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے یا نہیں ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اگر انہیں پتا چل جائے، اگر یہ جانتے ہوں اس حیثیت کو، نشانیت کو، سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ مگر ہم نے دیکھا اسی روئے زمین پر تاریخ اسلام میں جب محمد نے غار میں بنا لی، آخر تک جملہ پہنچنا چاہیے اور ناظرین تک جانا چاہیے، جب محمد نے غار میں بنا لی تو اسی مکڑی نے اپنا جالا تنا اور کمزور گھر بنایا۔ پہلا تو ریئیکشن یہ ہوا کہ جو دشمن تلاش میں تھا وہ واپس چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لاٹھی ڈنڈوں سے لڑنے والے، تلواروں سے لڑنے والے، تیروں تبر سے لڑنے والے خالی مکڑی کا جالا دیکھ کے واپس ہو گئے۔ یہ پہلا ریئیکشن ہے کہ جو تمہاری نظروں میں سب سے کمزور ہے، جملہ سن لیجئے،
یہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے کہا ہم نے سرپرستی کی تھی۔ اللہ اکبر، ہم نے سرپرستی کی ہے، ہم نے سرپرستی کی ہے۔ اور اس سرپرستی کا پتہ اس وقت بھی چلا جب صبح نمودار ہو گئی، دشمن چلا گیا۔ مولائیوں کا مجمع یہ جملہ کہہ کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا صبح نمودار ہو گئی، دشمن چلا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جالا اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ تو تاریخ دانوں سے پوچھو، مگر جالا موجود ہے صبح تک۔ جبریل سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ، اس نے آیا، ہلکا سا اشارہ کیا یہ جالا ہٹا کے اندر داخل ہو جائے، مگر جالا نہیں ہٹا۔ پلٹ کے دیکھا یہ کیا ہے، کون سا ویلڈنگ ہے، کون سا مضبوط مسالہ لگا ہوا ہے اس میں، یہ مکڑی کا جالا ہے کیا ہے، کہ یہ ہٹتا نہیں ہے۔ جبریل نے پر سے سہارا دیا، پھر بھی نہیں ہٹا۔ جبریل متوجہ ہو گئے یہ مکڑی کا جالا ہے کیا ہے، بس ایک مرتبہ پر اٹھایا اور مکڑی کے جالے پر مار دیا، مگر پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر، ارے جو تمہاری پھونکوں سے ٹوٹ جائے وہ جبریل جیسے فرشتے کے پر سے بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، بس اس نے اسی کا سہارا لیا۔ اللہ اکبر، اسی کا سہارا لیا، جہاں سب جگہ پکارتا تھا یا علی کہا۔ اللہ اکبر، اور پر اٹھایا، قریب تھا کہ جالے میں لگائے، مکڑی چیخ کے بولی ارے یہی نام لے کے تو بنایا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ حیدری زندہ باد۔ مکڑی کا جالا سب سے کمزور مگر اتنا طاقتور بنا کیسے؟ کہ نام علی کی تاثیر، بہت توجہ، نام علی کی تاثیر ہم سمجھ گئے، جس کے نام میں اتنی طاقت ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تمیری جملے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہو، اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی؟ زمانہ کسی قوم کے پیچھے اتنا نہیں پڑا جتنا تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں مٹانا چاہتا ہے، تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے، تمہارے گھروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا، چاہتا ہی نہیں ہے، کر بھی دیا، کیا یا نہیں کیا ہے؟ خون سے گارے بنائے گئے، بہت توجہ، قتل و غارت کیا گیا، مگر یہ شیعت ہے جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ کبھی غور بھی کیا؟ یہ شیعت ہے جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ زمانے کے تیر تھک گئے، تبر تھک گئے، توپیں مٹ گئی، خنجر کند ہو گئے، توجہ ہے۔ اب جملہ کہنے دیجئے، کربلا تک مارتے مارتے چلے آئے، مگر یہ نہیں مر پائے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے حسن نصر اللہ کا، دنیا آج تعجب کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم مرنے والے ہوتے تو کربلا میں مر گئے ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجیب و غریب جملہ ہے۔ تو یہ افق کائنات پر آفتاب شیعت یوں کیسے چمک رہا ہے؟ یہ اس لیے چمک رہا ہے چونکہ وابستہ ہے نام علی سے، وابستہ ہے ذکر علی سے۔ جس دن اس قوم کے درمیان سے نام علی اٹھ جائے گا، ذکر علی ختم ہو جائے گا، اسی دن قوم یہ مر بھی جائے گی، مٹ بھی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تمیدی جملے آیت کے ذیل میں آئے. سورے کا نام ہے عنکبوت، تو مکڑی کا ذکر ہے، اس کا کرشمہ ہے. اچھا ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں سرکار کی خدمت میں. بڑا فضیلت کا جملہ، آہستہ سے پڑھوں گا. اب وہ کتنی آپ اسے سپورٹ کریں گے یہ مجھے نہیں پتا. مکڑی کا جالا، کتنی دیر اس نے اس جالے کو بننے کے بعد، اچھا وہ بنا کیوں تھا؟ چونکہ غار میں نبی تھے. اس جالے کو تنا کیوں تھا؟ رسول کی حفاظت کے لیے. یہی تو ہے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے مکڑی نے جالا تنا. اور اس کا انعام اللہ نے اتنا بڑا دیا کہ قرآن کا عنوان بنایا. سورے کا عنوان عنکبوت نام رکھ دیا اللہ نے سورے کا. نبی کی حفاظت کا سب سے پہلا انعام، وہ بھی مکڑی کو. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک کمزور مکڑی کو اللہ نے اس کی خدمت کا کیا جزا دی؟ قیامت تک باقی رہنے والا سورہ. اس کا کام بھی تمام، عمر بھی تمام، سب کچھ تمام ہو گیا تھا شب ہجرت. وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مگر اس کا نام سورے کے نام پہ. اور سورہ کسے کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک جانا ہے. ایک رات کی خدمت کا صلہ. توجہ نہیں دی بھائی، پیچھے والوں کی سمجھ میں شاید نہیں آیا. پیغمبر کے تحفظ کے لیے اگر مکڑی ایک رات گزار دے، ہائے ہائے، ایک رات گزار دے تو اس کا صلہ اللہ کے یہاں ایسا کہ عنوان قرآن بن کے قیامت تک چلا جائے. اور وہ ابو طالب جو 13 برس تک حفاظت کرتا رہا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے نا؟ ذرا مل جل کے ایک عظمت محمد والے محمد پہ سلام. بڑے آہستہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. آئیے، سورے کا نام موجود ہے، آیت کا نام موجود ہے. جس میں توحید کا ذکر وہ آیت توحید، جس میں عدل الہی کا تذکرہ وہ آیت عدالت، جس میں نبوت و رسالت کے تذکرے وہ آیت نبوت و رسالت، جس میں امامت کا ذکر وہ آیت امامت. اب میں ساری آیتیں پڑھنے لگوں گا تو صبح نمودار ہو جائے گی. گھبرائیں نہیں، میں خالی نام بتا رہا ہوں، آیتیں وہی پڑھوں گا جو میں سوچ کے آیا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. آیت کے اندر جو مطلب موجود ہے وہی اس کا نام پایا جاتا. اب اس آیت کو جو میں نے عنوان کلام بنایا، اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر. تو کوئی ہے پاکیزہ کردار جس کی بنیاد پہ آیت تطہیر کہلا رہی ہے؟ کوئی ہے پاکیزہ کردار جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے؟ اسی لیے تو آیت تطہیر کہلا رہی ہے. آیت تطہیر یعنی طہارت والی آیت. اب میرا سوال اس مجمع سے ہے، کیا پورا قرآن طاہر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا ساری آیتیں مطہر نہیں ہیں؟ بھائی اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن طاہر بھی اور مطہر بھی، مگر کسی آیت کا نام آیت طہارت نہیں. اللہ اکبر. کسی آیت کا نام آیت طاہر ضرور ہے، پاکیزہ ضرور ہے، مگر کوئی آیت تطہیر نہیں کہلائی سوائے اس آیت کے. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ اتنی ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے محمد سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی بنیاد پہ آیت تطہیر کہلا رہے ہیں. بات یہاں تک آ گئی تمیدی. اب میں آیت کے اندر اترنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. اجازت ہے؟ ناظرین سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو دیکھ رہے ہیں لائیو. یہ شاید مجمع کی کمی کا سبب نہ ہو. جو گھر بیٹھے مجلس سن رہا ہو اسے دربار میں آنے کی ضرورت کیا ہے یا نہیں؟ تو یہ لائیو چل رہی ہے.
مگر میں اس کا مخالف نہیں ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر سے اندر کمرے میں بیٹھ کے لائی، جہاں تک بھی نیٹ ورک ہے۔ تو یہ ہم نے کیمرے کیوں لگائے، اس کا سبب بھی سن لیجئے۔ یہ خالی ریکارڈ کر کے اسے لائک نہیں کرنا، اسے شیئر نہیں کرنا، یہی نہیں ہے بس۔ آپ اس کے مستقبل کو دیکھ لیجیے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اگر یہ کیمرے ہٹا دیے جائیں تو خالی یہ گفتگو اسی چار دیواری میں محدود ہو جائے گی۔ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں نے اس گفتگو کو کہاں کہاں تک پہنچایا؟ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ ارے خالی بنارس کی گلیوں میں نہیں چل رہی ہے، یہ خالی یو پی میں نہیں دیکھی جا رہی ہے، یہ باہر بھی سنی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ خالی ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی جو چاہنے والے موجود ہیں اور اس سے کنیکٹ ہیں، توجہ ہے، وہ ایران کے اندر بھی ہمارے دوست و احباب بھی سن رہے ہیں، دعائیں چاہتے ہیں۔ جو ایران میں ہمارے دوست و احباب موجود ہیں، وہ کم سے کم اس مجمع میں جتنے حاضر ہیں، ان کے سب کی طرف سے جو سن رہا ہے لائیو، وہ نائب الزیارہ رہے کل انشاءاللہ جب حرم کی زیارت کرے، چاہے مشہد میں ہو یا قم میں ہو یا کربلا میں ہو یا نجف میں ہو۔ اس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے بہت توجہ۔ ہم نہیں جا سکتے مگر آپ وہاں موجود ہیں، آپ ہم سب کی طرف سے نائب الزیارہ ایک سلام ہمارا بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ لائیو چلی، کربلا والے بھی سنیں، نجف والے بھی سنیں، مشہد والے بھی سنیں، ایران والے بھی سنیں، عراق والے بھی سنیں، پاکستان والے بھی سنیں، پورے ہندوستان والے بھی سنیں۔ مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حق کا پرچار ہو رہا ہے جہاں تک بھی چلا جائے۔ یہ باطل کا پرچار نہیں ہے، یہ حق و حقیقت کا پرچار ہے۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، ارے ہم نے مجلس اور ذکر علی سقیفہ کے بند کمرے سے نہیں لیا، میدان غدیر سے لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہم یہ چاہتے ہیں میدانی بات میدان تک چلی جائے، میدانی ہو جائے، جہانی ہو جائے ہماری یہ مجلس۔ توجہ، بس میرے عزیزو سن لیجئے۔ آیت تطہیر میں آئی ہے، میں نے اجازت لے لی آپ حضرات سے، آیت تطہیر میں آئی ہے۔ یہ جتنے بھی اہل مطالعہ اہل قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں موجود، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو معذرت کے ساتھ۔ کیا یہ آیت مکمل ہے؟ سوال سمجھ گئے نا؟ کیا یہ آیت مکمل ہے قرآن میں، جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں؟ ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب جب بھی منبر پہ آتا ہے انما سے شروع کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اگر ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے تو وہ جا کے دیکھیں قرآن میں سورہ مبارکہ احزاب 33 نمبر کا سورہ اور 33 نمبر کی آیت، یہ مکمل بظاہر سورہ کے آیت کے لحاظ سے جو قرآن میں موجود ہے یہ مکمل آیت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہے، مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے، مطالب کے لحاظ سے مکمل ہے، مگر قرآن کے اندر جو نمبر آیت کا پڑا ہوا ہے اس لحاظ سے یہ آیت مکمل نہیں ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ ہے آدھا، تو اس سے پہلے والا حصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے والا حصہ کیا؟ میں توجہ کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں اہل مطالعہ کی اور اہل قرآن کی کہ وہ جا کے دیکھیں اس آیت کو، مگر آپ کو میں وہاں بھیج کے پھر میں کیا بتاؤں گا آپ کو؟ اگر وہیں بھیج دوں گا جا کے دیکھ لیں، اس وقت تو موقع ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں میں قرآن دے دوں اور قرآن میں دے کے یہ کہوں کہ دیکھو آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت انما سے شروع نہیں ہو رہی ہے، اب آیت تطہیر پہ گفتگو ہوگی۔ آیت انما سے شروع نہیں ہو رہی، آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں گے؟ بہت
بہت توجہ. میں کیا کروں؟ مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے، آیت بھی پڑھنی ہے، ایڈریس بھی صحیح بتانا ہے، مطلب بھی بتانا ہے، اور فضیلت کا گوشہ بھی نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اتنے سارے مراحل طے کروں گا تب آپ واہ کہیں گے اور آیت اٹھائیں گے. کتنے منزل ہیں؟ یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی. آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت الاولیٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آپ نے ابھی تک آیت تطہیر کے ذیل میں مجلسیں سنی، مگر آج کی مجلس کی نوعیت الگ ہونی چاہیے. کیا کہا قرآن نے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور یہاں تک آ گئی بات، پھر کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آیت میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، ابھی سمجھائی کہاں ہے؟ آیت ابھی سنائی ہے، ابھی سمجھائی کہاں ہے؟ آیت سے پہلے مکمل آیتیں ہیں. سورہ احزاب کی 28، 29، 30، 31، 32 5 آیتیں جہاں اللہ نے خطاب کیا اپنے نبی سے، اور نبی سے خطاب کر کے کہا اے میرے پیغمبر ان اپنی بیویوں کو سمجھاؤ. کیا کہا؟ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ. یہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھا کے رکھے. توجہ ہے؟ مگر ایک اشارہ ملا ہے کہ مولانا الٹا ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہیلے نہیں ہیں کیا؟ الٹا ہی واقعی الٹا ہو رہا ہے. بیویاں شوہر کو سمجھا رہی ہیں. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی کو شوہر سمجھائے، نہ کہ الٹا شوہر بیوی کے سامنے وعظ و نصیحت کی بھیک مانگے. توجہ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کی مرضی ہے، چاہے قرآن میں آ کے چلیے یا بنارسی گلیوں میں گھوم لیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بہت توجہ کیجئے گا. یہ آیتیں پڑھوں گا تو میں بہت ٹائم ہو جائے گا. میں صرف مطلب بتا رہا ہوں. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک آ گیا. اپنے نبی سے اللہ نے کہا ان عورتوں کو سمجھاؤ، ان بیویوں کو سمجھاؤ، ان ازواج کو سمجھاؤ. سمجھاتے 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 یہ سمجھاؤ، اگر میں ان 5 آیتوں کو سمجھاؤں تو واقعاً ترجمے ہی میں بات مکمل ہو جائے، اور پھر کل کی مجلس بھی مجھے ہی پڑھنا پڑ جائے. توجہ ہے اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے. مگر نہیں، وہ ان کا حق ہے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہر خطیب ہر ذاکر کی رات تک پہنچتا رہے، ان کا سفر بے خطر ہو، خیر و عافیت سے آپ کی خدمت میں آئے. اس کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بس میں اسی آیت کے ذیل میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیا آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ازواج بھی پہچانو، اہل بیت بھی پہچانو. ازواج رسول کو بھی سمجھو اور اہل بیت رسول کو بھی سمجھو. قرآن نے ازواج بھی سمجھائی ہیں اور قرآن نے اہل بیت بھی سمجھائے. اپنی مرضی سے نہ اہل بیت کا معیار معین کرو، نہ اپنی مرضی سے ازواج رسول کی فضیلت معین کرو. جو قرآن ازواج کو کہے وہ کہو، اور جو اہل بیت کو کہے وہ تم بھی کہو. ہم قرآن سے الگ نہیں ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کچھ کہنے کا. وہی کہے جو قرآن کہہ رہا. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ترجمہ سنیے. اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. پہلا جملہ. فرش عذاب بھی اگر یہ جملہ ایک ہی آواز بلند ہوگی تو پھر کہاں سے امید رکھی جائے گی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. بہت توجہ. کہا اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں. ایک واز، ایک نصیحت. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.
اور اپنے آپ کو زینت جاہلیت سے مزین نہ کریں۔ دوسرا جملہ اقمنا الصلاۃ، انہیں سمجھاؤ کہ یہ نماز قائم کریں۔ وآتینا الزکوٰۃ، انہیں سمجھاؤ کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وآتینا اللہ ورسولہ، اور انہیں سمجھاؤ یہ اللہ کی بھی اطاعت کریں، اور یہ اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ یہ مطلب آ گیا یہاں تک۔ اب اللہ نے کہا انما، بس اور بس، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ دونوں مطلب آپ کے سامنے آئے یا نہیں آئے؟ اہل بیت بھی ہیں، ازواج بھی ہیں۔ ازواج سے کہا گھر میں بیٹھی رہیں، زمانے جاہلیت کی زینت سے اپنے آپ کو مزین نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ اور اہل بیت کی بات آئی، اہل بیت سے کہا اللہ کا ارادہ یہ ہے ہر گندگی دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ میں کہوں گا یہ سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ ان وعظ و نصیحت کا، ان تحدیدات کا یہ سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ یہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اب اس کے لیے میں اپنے بچوں کے لیے مثال دے دوں۔ ایک گھر میں دو بیٹے، ایک بیٹا نمازی، ایک بے نمازی، ایک روزے دار، ایک روزے سے تعلق نہ رکھنے والا، ایک دیندار، ایک دین سے کوئی مطلب نہ رکھنے والا، ایک مجلس میں سب سے پہلے آ کے بیٹھنے والا، ایک وہ پوری مجلس ہو جائے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی۔ توجہ ہے، یعنی ایک بے دین ہے، ایک دیندار ہے، ایک دین و شریعت کا پابند ہے، ایک مخالف ہے۔ اب جب دونوں بچے اس کے سامنے ہوں گے تو باپ اپنے بچوں میں کس سے کہے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا، مجلس میں کیوں نہیں جاتا، روزہ کیوں نہیں رکھتا، دین قبول کیوں نہیں کرتا، دین پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کس سے کہے گا؟ جو نہیں کرتا اسی سے تو کہے گا۔ اور جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جو ماتم دار ہو، جو تعزیہ اٹھانے والا ہو، جو بڑھ چڑھ کے علم اٹھانے والا ہو، جو فرش اعضاء پہ سب سے آگے بیٹھنے والا ہو، اس سے تھوڑا ہی کہے گا مجلس میں جایا کر، اس سے تھوڑا ہی کہے گا علم اٹھایا کر، اس سے تھوڑا ہی کہے گا تعزیے کے قریب رہا کر، وہ تو پہلے سے رہتا ہی ہے۔ میں اس سے کہے گا جو بے دین ہوگا، جو بے نمازی ہوگا۔ ہمیں ازواج بھی آیت میں، اہل بیت بھی آیت میں، ازواج سے کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مگر اہل بیت سے کہا گندگی کو دور رکھے، ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں ازواج اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو دیندار ہوگا اسے دعائیں دی جائیں گی، خدا تیرے کمال کو آگے بڑھا، تیری عزتوں کو آگے بڑھا، توجہ ہے۔ اور جو بے نمازی ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھ، توجہ ہے۔ اب جملہ میں پلٹ کے کہہ دوں، قدرت کو اتنا اعتبار اہل بیت پہ ہے کہ وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز ادا کرنا، روزہ ادا کرنا، توجہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی زندگی ان کے سامنے ہے، یہ ایسے نمازی ہیں کہ راتوں کو ہزار ہزار تکبیروں کی آواز ازواج کے گھر سے بلند نہیں ہوتی، اہل بیت کے گھر سے بلند ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ایسے ہیں، یہ چوراہوں پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ زکوٰۃ نکالا کرو، نماز ادا کرو؟
نماز کا عالم یہ ہے کہ تیر نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلا، خشوع خضوع کا عالم یہ ہے۔ توجہ ہے، ان سے کہا جائے گا، ان کے کمال کی دعا کی جائے گی۔ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ہر گندگی سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ایک مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ ہے آیت تطہیر۔ اس کا معیار کیا ہے؟ زمانہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں، ہمسران پیغمبر بھی ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ فلاں بیوی بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے۔ مگر اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ ازواج اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ ہمارے پاس دلیلیں ہیں قرآن کی، قرآن مجید کی دلیلیں موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہمیں ازواج کی دشمنی نہیں ہے۔ ازواج اپنی جگہ ہیں، محترم ہیں، مگر اہل بیت میں نہیں۔ ازواج اپنی جگہ ہیں، محترم ہیں، مقدس ہیں، مگر اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اہل بیت میں آنے کے لیے یہ آیت تطہیر معین کر رہی ہے کسے رہنا ہے، کسے نہیں رہنا ہے۔ اہل بیت میں وہ رہے جو گندگی سے دور ہو، یہی تو قرآن کی آیت کا مضمون ہے۔ اہل بیت میں وہ رہے جو گندگی سے دور ہو، جو رجس سے دور ہو، جو کثافت سے دور ہو، جو پلیدگی سے دور ہو، جو نجاست سے دور ہو، وہ اہل بیت میں رہے۔ رجس سے دور رہے۔ رجس کیا ہے؟ گندگی کیا ہے؟ نجاست کیا ہے؟ باب فقہ میں 10 نام لیے ہیں نجاستوں کے۔ ساری کی ساری نجاستوں میں جو فقہ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں 10 نجاستیں موجود ہیں۔ اب ان کے نام آپ پڑھ لیجئے گا فقہ کی کتابوں میں کیا کیا نجاستیں موجود ہیں۔ ہر طرح کی نجاست اہل بیت سے دور، بولو غایت، فلاں، مردار، نجس خون، کافر، کتا، سور، یہ ساری نجاستیں، شراب، یہ ساری نجاستیں دور ہیں اہل بیت سے۔ میں نے کہا اہل بیت میں وہ آئے جو ان نجاستوں سے پاک ہو۔ بات پہنچ گئی؟ اہل بیت میں وہ آئے جو ان نجاستوں سے پاک ہو، اور رزق خالی ظاہری نجاست نہیں، باطنی نجاست بھی، باطنی نجاست سے بھی وہ پاک ہونی چاہیے۔ باطنی نجاست کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولے، اگر جھوٹی ہے یا جھوٹا ہے تو نجاست۔ راز کو راز رکھے، راز کو فاش نہ کرے۔ بہت توجہ کیجیے گا، راز کو راز رکھنا طہارت ہے، اور راز کو فاش کر دینا نجاست ہے۔ بہت توجہ۔ ایک جملہ تو یہ کہ بھائی اہل بیت میں وہ نہیں آ سکتا جو راز پیغمبر کو فاش کر دے۔ تاریخ میں نظر ہے یا نہیں ہے؟ جو راز پیغمبر کو راز نہ رکھ سکے وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گا؟ تو اب اسے ڈھونڈو جس نے راز فاش کیا ہو، اور اگر نہیں ملتا تو سورہ تحریم میں جا کے دوسری آیت کا مطلب سمجھ لو۔ وہاں قرآن کہہ رہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ارے تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تم نے راز پیغمبر کو فاش کر ڈالا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کم سے کم یہ معیار تو معین ہوا کہ جس نے راز پیغمبر کو راز نہ رکھا ہو وہ اہل بیت میں نہیں۔ اب یہ تاریخ والوں سے پوچھو کون ہے وہ، مفسرین سے جا کے پوچھو۔ سورہ تحریم کی آیت کا میں نے بتا دے دیا ہے، وہاں جا کے پڑھو کون ہے وہ جس نے راز پیغمبر کو راز نہ سمجھا، راز پیغمبر کو فاش کر دیا۔ تو جو راز پیغمبر کو راز نہ رکھ سکے وہ اہل بیت میں نہیں۔ اور پہلا جملہ کیا کہا تھا آیت نے؟ قرن فی بیوت
بیوتکن، ایک ایک جملے کی توجہ اور ایک فرد کی توجہ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ اب اگر کوئی باہر نکل جائے، آئے آئے آئے، یہ قرآن کا اعلان ہے، اگر کوئی گھر سے باہر نکل جائے تو سمجھ لینا اہل بیت میں نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ گھر میں اندر رہنا، یہ اللہ کی نصیحت، یہ رسول اللہ کی نصیحت، گھر میں بیٹھے رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ مگر ہم نے دیکھا کوئی بھی آ جائے اہل بیت میں، وہ نہیں آ سکتا۔ جو گھر سے باہر نکل کے میدان میں آ جائے، اور وہ بھی علی کے مقابلے میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی آ جائے اہل بیت میں، کوئی آ جائے اہل بیت میں، مگر وہ نہیں آ سکتا جو باہر نکل جائے بغیر نبی کی اجازت کے۔ ہیں؟ اب نبی کی اجازت کے باہر نکلا یا نہیں نکلا کوئی؟ یہ تقدس ممبر ہے، تقدس مجلس ہے، جو میں یہ مذکر اور جینٹس میں بات کر رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ آپ رہے ہیں؟ جو گھر سے نکل جائے میدان میں آ جائے، وہ بھی علی کے مقابلے میں، تو وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت میں اہل بیت کے مقابلہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ اہل بیت میں ہے تو علی بھی تو اہل بیت میں ہے، تو علی کے مقابلے میں اہل بیت ہی کا کوئی آ جائے گا، یا تو وہ اہل بیت میں ہے یا پھر یہ اہل بیت میں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات پہنچ گئی ہے؟ اہل بیت میں وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب سن لیجئے، یہاں سے بہت توجہ، بڑے آرام سے آپ نے مجلس سنی۔ قرآن نے اعلان کیا، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں سنو، من یأت منکم بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے علی الاعلان گناہ پہ اتر جائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم اسے ڈبل عذاب دیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ من یأت منکم بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر کوئی تم میں علی الاعلان گناہ پہ اتر جائے گا تو اسے ہم ڈبل عذاب دیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پھر اس کا عذاب کتنا ہونا چاہیے جو گھر سے بھی نکلے اور علی کے مقابلے میں بھی آ جائے۔ گھر سے نکل کے جنگلوں میں چلا جائے وہ الگ مسئلہ ہے، مگر علی کے مقابلے میں آ جائے تو اس کے ڈبل گناہ۔ پہلا گناہ تو یہ کہ گھر سے باہر نکل کے نبوت سے بغاوت ہے۔ میں آخری توجہ چاہتا ہوں جملوں کے اوپر، مجلس کا محصل ہے۔ بھائی گھر سے باہر نکل جانا یہ نبوت سے بغاوت ہے، اور میدان میں علی کے مقابلے میں آ جانا یہ امامت سے بغاوت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بتائیے، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ نبوت سے بغاوت بھی ہے، امامت سے ہی بغاوت ہے۔ اور قرآن نے کہا اگر ایک گناہ کرے تو ڈبل عذاب، اور جس کے دو گناہ ہو جائیں پھر اس کا عذاب 4 برابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 4 برابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب ہم چاہے کتنے قصیدے پڑھ لیں، چاہے ہم کتنی دعائیں دے لیں، ایسا عمل بھی ہو گیا، عذاب بھی معین ہو گیا۔ عمل کرنے والے یہ ہیں، عذاب دینے والا وہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہو گیا؟ میرے خیال سے کافی دیر ہو گئی ہے، ہاں کافی دیر ہو گئی ہے، اجازت چالو؟ ایک تقریباً 50 منٹ ہو گئے، گرمی بھی ہے کافی، اور میں نے آپ کو قرآن کے دائرے سے باہر جانے ہی نہیں دیا۔ چاہے آپ نے ہنس کے سنا،
اور چاہے آپ نے منہ لٹکا کے سنا. ہاں مگر ایک جیتی جاگتی ایسی صلوات پڑھ لیجیے کہ میں 5 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. میں آپ کو آیت کا شان نزول سنانا چاہتا تھا مگر یہ آیت ہی مکمل ہو. آیت کا شان نزول سنانا چاہتا تھا. خیر وہ انشاءاللہ پھر کبھی توفیق رہی. آیت تطہیر شعیب صاحب حیدر صاحب جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, آیت تطہیر قرآن مجید کی آیتوں میں منفرد آیت ہے, منفرد آیت, ممتاز آیت ہے. ہیڈنگ ہے, جیسے اخباروں میں ہیڈنگ دیکھی ہے, ہیڈنگ ہے قرآن میں فضائل اہل بیت کی. یہ آیت تطہیر. آیت تطہیر اگر اجازت ہو تو شان نزول پڑھوں یا بات کو مکمل کر دوں؟ صلوات پڑھیں گے تو میں بچاتا ہوں. میں بہت شارٹ پڑھنا چاہتا ہوں. شان نزول آپ کہیں گے مولانا حدیث کسائی کا تو نام شان نزول ہے. ہم ہر شب جمعہ سنتے اور پڑھتے ہیں. سنتے ہو پڑھتے ہو, سمجھتے کتنا ہو؟ سننا اور پڑھنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. میں آیت تطہیر کا شان نزول سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے سمجھا. پیغمبر کی زندگی میں کون رازدار ہیں جسے پیغمبر اپنی بات بتا سکیں؟ کوئی ہے؟ ازواج میں دیکھ ہی لیا. اصحاب میں ہے کوئی جو پیغمبر کے راز کو راز رکھ سکے؟ نہیں. مسلمانوں میں ہے کوئی جو پیغمبر کے راز کو راز رکھ سکے؟ کلمہ پڑھنے والوں میں ہے کوئی؟ نہیں ہے. اب میں بتاؤں کتنی بڑی بات کہی تھی نبی نے آ کے, کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. کتنی بڑی بات کہی تھی نبی نے آ کے, کس کے گھر؟ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ابھی میں متوجہ کروں گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اچھی طرح آ جائے گا. نام فاطمہ ہے, شاہین فاطمہ ہے مرحومہ کا, روح کی تشویق کے لیے اور شادی کے لیے. وہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کتنی بڑی بات کہی ہے نبی نے بی بی فاطمہ سے آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا کیا فرمایا؟ بی بی خود بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے اور آنے کے بعد مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ایک بات کہی. شعیب بھائی کیا؟ انی لاجد فی بدنی ضعفا. اے میری بیٹی فاطمہ, میں اپنے گھر میں کمزوری میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ بات پیغمبر اپنے اصحاب سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ اپنی ازواج سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ مسلمانوں سے نہیں بتا سکتے تھے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بدن میں آج کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ مگر وہاں کیوں نہیں کہا؟ فاطمہ ہی سے کیوں کہا؟ چونکہ پیغمبر کو معلوم ہے کمزوریاں انہیں نہیں بتائی جاتی جو کمزوری ڈھونڈتے رہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محسن مجلس ہے جملہ. کمزوریاں انہیں نہیں بتائی جاتی جو ہمیشہ کمزوریاں ڈھونڈتے پھرے. نبی کو پتا ہے یہ جو میرے راز کو راز نہ رکھ سکے وہ کمزوری کو کیا چھپا لیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہو نا حدیث کے ساتھ؟ کمزوری اس لیے نبی نے ازواج سے نہیں کہا, اصحاب سے نہیں کہا, مسلمانوں سے نہیں کہا, کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کہا, قصیدے پڑھنے والوں سے نہیں کہا. آ گئے فاطمہ کے گھر. نبی کو پتا ہے فاطمہ وہ ذخیرہ ہے اور فاطمہ وہ خزانہ ہے کہ فاطمہ کا سینہ میرا سینہ ہے, فاطمہ کا علم میرا علم ہے. اور یہ جملہ سن کے فاطمہ بی بی نے اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بتایا.
مجھے بتاؤ، تھوڑی دیر نہ گزری تھی حسن آئے اور حسن نے آگے کہا نانا جان کی اماں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا بیٹا ذرا ٹھہر جا، پہلے ایک بات سنتا جا. توجہ ہے؟ حسن سے نہیں بتایا. کہا ہاں بیٹا تمہارے با نانا چادر میں ہے، جاؤ. حسین آئے، حسین سے بھی نہیں بتایا. علی آئے، علی سے بھی نہیں بتایا. پہچانو کتنی رازدار رسالت ہے فاطمہ. ہائے ہائے کتنی رازدار رسالت ہے فاطمہ، کتنی رازدار رسالت ہے فاطمہ. ارے جو اپنے بابا کا راز اپنے بچوں سے نہ بتائے وہ امتیوں کو کہاں سے بتا دے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ ذرا مل جل کے پڑھی عظمت محمد و آل محمد کے ساتھ. توجہ کیجئے. بی بی سیدہ سے آگے کہا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں، ناتوانی محسوس کر رہا ہوں، ناطاقتی محسوس کر رہا ہوں. اب بی بی کا جملہ سنیں. اگر یہ کسی اور کے پاس کہا ہوتا جملہ تو خوش ہو جاتی، خوش ہو جاتی اور نبی کے سامنے سے ہٹتے ہی فوراً کہیں اور چلی جاتی. کوئی بھروسہ نہیں ہے. مگر فاطمہ کا جملہ سنیے جواب میں کیا فرمایا. کیا فرمایا؟ انی اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف. بابا میں آپ کی کمزوری سن کے خوش نہیں ہوئی، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. ہائے ہائے ایسے سنو گے حدیث کے ساتھ، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. جواب میں نبی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی. فاطمہ اپنی چادر لے آ مجھے اڑا دے. ارے جملوں کی ترتیب پہچانو نا، جملوں کی ترتیب پہچانو. میری بیٹی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کہا میرے بابا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. کہا پھر لیا چادر. آئے ہائے کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. کل لیا چادر اڑا دے مجھے. زمانہ پہچان لے اللہ کی پناہ کیا ہے. آئے ہائے آئے ہائے اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں؟ پہچان لے زمانہ. بہت توجہ کیجئے گا. زمانہ پہچان لے اللہ کی پناہ. قتل ہو رہے ہیں اللہ کی پناہ، لوٹے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ، گھر اجاڑے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ کی پناہ، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اللہ کی پناہ. ارے یہ بھی تو پہچان لو پناہ خدا کیا ہے. کیا سمجھ رہا ہے زمانہ؟ اے میری بیٹی لیا چادر اور اڑا دے مجھے. یہ تو نبی نے فیصلہ سنا دیا اپنی زندگی میں. اگر کوئی اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو وہ کہیں اور تلاش نہ کرے، فاطمہ کی چادر میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ کی چادر، یہ اللہ کی پناہ. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی پناہ. اب بی بی فرماتی فاتیتہ بالکساء الیمانی. میں لے آئی چادر یمانی. فغطیتہ بہی، اور میں نے اٹھا ڈالی اپنے بابا کو. فصرت انظر الیہ، اور میں دیکھنے لگی اپنے بابا کے چہرے کو. یتلالہ نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہو نا حدیث کے ساتھ کیا فرمایا؟ اڑا دی چادر میں نے اپنے بابا کو اور میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنے لگی. چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. بہت توجہ کیجئے گا.
مجھے بھی آپ کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. ہمیشہ یہ چہرے خوش رہیں, یہ مسکراتے رہیں, غم دنیا ان سے دور رہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد. بہت توجہ کیجیے گا. کیا فرمایا؟ میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنے لگی, چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. نبی نے آگے کیا کہا تھا؟ پھر آ جائیے وہیں. نبی نے آگے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کہا تھا کمزوری کا تقاضا کیا ہے؟ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں. کمزوری کا تقاضا اور تاثر کیا ہے؟ کمزوری جب آتی ہے انسان کے بدن میں تو چہرہ کھلتا ہے کہ مرجھاتا ہے؟ بتائیے. دن بھر کے تھکے ہارے جب گھر پہنچتے ہو, تھکے ہارے جب گھر پہنچتے ہو تو چہرے کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ اور جب صبح سویرے گھر سے سیراب ہو کے نکلتے ہو تو چہرے کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ کمزوری میں چہرہ مرجھاتا ہے, اور جب طاقت مل جاتی ہے, جب طاقت اور قوت مل جاتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے. توجہ ہے. جب نبی نے آ کے کہا بی بی سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو بی بی نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا ضرور تھا. چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے, چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے, مگر جیسے ہی چادر اڑھائی, اللہ اکبر, جیسے ہی چادر اڑھائی تو بی بی نے کیا کہا؟ ایسے چمکنے لگا چہرہ جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کی خستگی بھی ختم ہو گئی, نبوت کی کمزوری بھی ختم ہو گئی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تبھی تو چہرہ چمکنے لگا. ہوا؟ کمزوری محسوس کی. یہ بات آگے کیوں کہی نبی نے؟ مجھے بتاؤ. قرآن مجید اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, نبی کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ آیت اترتی ہے نبی کے قلب مبارک پر, سورہ اترتا ہے نبی کے قلب مبارک پر. اب میں نے جو علوم قرآن میں پڑھا ہے اس کا ایک جملہ اب تک کم سے کم اسے 20 منٹ چاہیے پڑھنے کے لیے, مگر وقت ہے ہی نہیں. ایک جملہ کہوں گا اور بات مکمل کر دوں. علماء نے بتایا جب جب نبی پر سورہ اترتا تھا اور جب جب نبی پر آیت اترتی تھی, آپ سوچتے ہو آسانی سے قرآن مل گیا؟ آسانی سے قرآن مل گیا؟ نبی اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتے تھے. علماء نے جا کے دے پوچھی علماء سے. جب جب سورہ, ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ علماء بھی سن رہے ہیں, طلبہ بھی سن رہے ہیں, فضلاء بھی سن رہے ہیں. یہ مجھے فون کر کے بتائیں گے کہ مولانا مجیب تم نے غلط بات کہی. میں امیدوار رہوں گا اصلاح کا. کیا؟ جب جب آیت نازل ہوتی تھی, لمبی ہو جائے مجلس مجھے معاف کر دیجیے گا, جب جب سورہ نازل ہوتا تھا, آیت نازل ہوتی تھی تو نبی اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتے, اور اتنی کمزوری محسوس کرتے تھے کہ پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. یہی نہیں, علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اور حالت سواری میں آیت آتی تھی تو سواری ڈگمگانے لگتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے سوروں کا وزن ہے, یہ قرآنی آیتوں کا وزن ہے. جملے پہنچ گئے ہیں آپ تک, جن کی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. قرآن کی آیتوں میں اتنا وزن ہوتا تھا کہ نبی کمزوری محسوس کرتے تھے. 6666 آیتیں قرآن کے اندر, ایک آیت کم کر دیجئے, ایک آیت کم کر دیجئے. 6665 آیتیں جب جب آتی تھی پیغمبر کمزوری محسوس کرتے تھے, مگر بتاتے کسی سے نہیں تھے. ہائے ہائے, بہت توجہ پیچھے والوں, تم بڑی آسانی سے مجلس سن رہے ہو, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ اکبر. 6665 آیتیں جب جب آتی تھی پیغمبر کمزوری محسوس کرتے تھے, مگر کبھی بتاتے نہیں تھے. ادھر آیت تطہیر آنا چاہتی ہے. ہائے ہائے, صلوات پڑھے محمد والے.
اللہ اکبر. ادھر آیت تطہیر آنا چاہتی ہے, ابھی آئی نہیں ہے. زمانہ یوں سوچ رہا تھا پیغمبر کے بدن میں جو کمزوری پیدا ہوئی بخار کی وجہ سے ہو رہی تھی, درد ہو رہا تھا نعوذ باللہ, کوئی اور پریشانی تھی, کوئی اور مصیبت تھی, کچھ نہیں تھا. آیت تطہیر آنا چاہتی ہے. جملہ پہنچ گیا ہے نا, آیت تطہیر آنا چاہتی ہے. آنے سے پہلے اتنی کمزوری کہ خالی محسوس ہی نہیں, زبان پہ آ گیا اور فاطمہ سے آ کے بتا بھی دیا. معلوم ہے نا کہ یہ وہ کمزوری ہے جو صحابہ سے دور نہیں ہوگی, یہ فاطمہ سے دور ہوگی. جملے ابھی پہنچے نہیں ہیں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ بہت عظیم جملے ہیں, یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں بڑا نہیں بول رہا ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, مگر ایسے مجلس ابھی انتظاری مجلسوں میں کوئی نہیں ہونے والی, کوئی ہونے والی نہیں ہے, یہ طے ہے. جس ذمہ داری سے میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں جن کی آپ قدر کر رہے ہیں, محسوس بھی کی نبی نے. آیت تطہیر آنا چاہتی ہے اور آگے بتایا بھی. فاطمہ سے کہا, کسی اور سے نہیں, چونکہ پتا ہے کہ یہ کمزوری انہی سے دور ہوگی, کسی اور سے یہ کمزوری دور ہونے والی نہیں ہے. اور اب ماحول کیا بنا, چادر لے لی بی بی سے اور لے کے اوڑھ گئے, لیٹ گئے فاطمہ کے گھر میں. بی بی وہاں موجود, حسن آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں, توجہ ہے. اور یہ جا کہاں رہے ہیں, یہ چادر میں جا رہے ہیں نا, یہ چادر میں جا رہے ہیں. بس آخری جملوں کا لطف لے لیجئے اور مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا. مثال دوں گا میں اپنے بچوں کے لیے. اگر چھت کے اوپر سے کوئی ایک وزنی چیز دینے والا ہو اور نیچے کوئی لینے والا کمزور سا ہو تو وہ لے لے گا. مثال پہنچ رہی ہے نا, وہ لے لے گا. بھائی ایک اینٹ اوپر سے نیچے ڈالی جائے تو کوئی بھی ذرا سا سمجھدار بچہ اسے کیچ کر لے گا, کر لے گا یا نہیں کر لے گا. اور اگر بڑا سا پتھر ڈالا جائے, بڑا سا پتھر ڈالا جائے گا تو وہ لے لے گا. پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے, جو نہیں لے سکتا طاقتور کا سہارا لے. مثال پہنچ رہی ہے. ہائے ہائے, دال منڈی والوں کہاں سن رہے ہو قرآن کو, ایسے سن رہے ہو قرآن کو. کمزور ہے, اس کی ذمہ داری ہے طاقتور کا سہارا لے. اور اگر وزن اتنا زیادہ ہو کہ ایک سے کام نہ چلے, ہائے ہائے, اگر وزن اتنا زیادہ ہو کہ ایک دو سے کام نہ چلے, مضبوط والے بندے 5 پکڑے, اللہ اکبر, اور 5 پکڑ کے گئے, اب دے دے, اب دے دے, اس لیے کہ میں لینے والا اکیلا نہیں ہوں, سہارا دینے والے موجود ہیں. اللہ اکبر. سن لیجئے, بی بی کہتی ہے جب چادر میں ہم سب کے سب مکمل ہو گئے تب نبی نے کہا, آئے آئے, ایسے سنے ہوگے حدیث کے ساتھ, اللہم نہیں فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء, جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے, اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء, چادر کے دونوں کونے پکڑ لیے رسول اللہ نے, وہ ما بیدہ الیمنی الی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. آیا ایسے سنو گے, اللہم اے پروردگار یہ میرے اہل بیت, وخاصتی یہ میرے خاصم خاص, وحامتی یہ میرے مددگار, لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت. یہ نبی کو کہنا کیوں پڑا, شاید اس لیے کہیں توحید کی آواز نہ آ جائے, انہیں چیک بھی کر لیا, انہیں اچھی طرح چیک بھی کر لیا. کہا نہیں, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کی جنگ میری جنگ, ان کی سلو میری سلو. اور یہ کہتے کہتے کہا
فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہ. اب بھیج دے رحمتیں، اب بھیج دے برکتیں، ہائے ہائے، اب بھیج دے فضیلتیں، اب بھیج دے اپنا رضوان. اور پھر فرمایا اذہب عنہم الرجس، اب ان سے ہر گندگی دور رکھ دے، یعنی آیت تطہیر بھیج دے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو کر رہے ہیں اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اب بھیج دے آیت تطہیر. میں نے ترجمہ کیا ہے اس جملوں کا، ان جملوں کا. اذہب عنہم الرجس، ان سے ہر طرح کی گندگی دور رکھ اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا. یہی تو آیت تطہیر ہے، یہی تو آیت تطہیر ہے. سمجھ رہے ہو جملے؟ اس آیت تطہیر کو لینے کے لیے ضرورت پڑی فاطمہ کی چادر کی، اور چادر میں پنجتن پاک جمع ہوئے. بہت توجہ، آخری جملہ اور بات مکمل ہو رہی ہے، آخری جملہ اور بات مکمل ہو رہی ہے. سارے جملے چھوڑ دیے میں نے، نتیجہ لے لیجئے. جبریل نے آ کے کیا کہا؟ جبریل نے آ کے کیا کہا اجازت لینے کے بعد، چادر میں آنے کے بعد؟ قد اوحا الیکم یقول. کیا کہا جبریل نے؟ اللہ تمہاری طرف وحی کر رہا ہے. اب تک تو وہی پیغمبر کی طرف ہی ہو رہی تھی نا، تو آیت آتی تھی پیغمبر تیری طرف وحی، تیری طرف وحی، تیری طرف وحی، تیری طرف وحی. یہ آیت تطہیر میں آ کے کیوں کہہ رہا ہے تمہاری طرف وحی؟ یعنی آیت تطہیر خالی پیغمبر کی طرف نہیں آ رہی ہے، آیت تطہیر ان 5 ہستیوں کی طرف آ رہی ہے جو چادر میں موجود ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. مکمل آیت آ رہی. یہ ہے نظام طہارت، یہ ہے نظام طہارت جو اللہ نے ایسے بھیجا ہے پیغمبر کے پاس. ایسے بھیجا ہے، ایسے بھیجا ہے پیغمبر کے پاس. نظام طہارت. بات مکمل ہو گئی. شکر گزار ہوں آپ نے ایسے سنگین مسائل اتنی آسانی سے سنے. اللہ اکبر. آیت تطہیر آ گئی، اور اسی وجہ سے یہ احسان ہوا نبوت پہ فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، علی کا، کہ آیت تطہیر آئی قرآن میں اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے. یہ واحد مشرق کا منفرد آیت ہے جو مخصوص اہل بیت ہے. ممتاز ترین آیت قرآن جو اہل بیت کے بالکل قریب ہے، کوئی نہیں ہے اس میں. جملے آیت تطہیر آ گئی. اب اس آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد علماء اہل تشیع نے بھی لکھا، علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ پیغمبر 6 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک. اگر پیغمبر اپنی زندگی میں ایک بار عمل کرے تو سنت بنتا ہے نہیں بنتا؟ ایک مرتبہ اگر عمل کرے تو سنت بن جاتا ہے. اور پھر وہ عمل جو پیغمبر نے 6 مہینے تک انجام دیا، پھر وہ کتنی بڑی سنت بنے گا، وہ کتنی بڑی سیرت بنے گا پیغمبر کی. 6 مہینے تک کون سا عمل انجام دیا؟ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور گھر آنے کے بعد کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت اللہ. اے میری لاڈلی تجھ پہ میرا سلام، اے میری فاطمہ تجھ پہ میرا سلام. یہ فضیلت کا جملہ تھا جو آپ نے آنکھوں میں اشک بھر کے قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جانے نہ جانے تم ضرور جانتے ہو کہ جس دروازے پہ پیغمبر نے 6 مہینے تک سلام کیا، اس دروازے پہ امت نے کتنی مرتبہ سلام کیا ہے، کتنی مرتبہ مسلمان سلام کرنے آئے. کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کوئی سلامی کرنے آیا. ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ آگ اور لکڑیاں لے کے فاطمہ کے دروازے پہ آ گئے، آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور آواز دی فاطمہ علی کو نکالو گھر سے ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ذہن متوجہ ہو گئے ہیں. علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اب بی بی نے عجیب و غریب جملہ کہا. بی بی
فرماتی ہیں کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے رہتے ہیں؟ علی کا حوالہ نہیں دیا بی بی نے، اپنا حوالہ نہیں دیا بی بی نے، حسن و حسین کا حوالہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ علی کے رتبے کو پہچانا تھا نہ فاطمہ کے رتبے کو پہچانا تھا۔ انہوں نے حسن و حسین کو ضرور دیکھا تھا کہ پیغمبر کے کبھی کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے اور پیغمبر کبھی سجدے کو طول دیتے تھے، کہ شاید ان کی غیرت گوارا کرے، اسی لیے بی بی نے بچوں کا حوالہ دیا، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے رہتے ہیں؟ مگر یہ جو آگ لگانے والے آئے تھے انہوں نے جملہ کہا کوئی بھی رہتا ہو، اس میں حسن و حسین رہتے ہوں یا کوئی بھی رہتا ہو، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگنی ہی لگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت دیر تک یہ باتیں ہوتی رہی۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے ضرور تلاش کرے جو آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آیا تھا، اس دروازے پہ آیا تھا جسے نبی 6 مہینے تک سلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا کہ گھر کو آگ لگاؤ، دیکھتے کیا ہو؟ گھر کو آگ لگائی جانے لگی، دروازہ جلنے لگا۔ ارے بی بی دروازے کے پیچھے سے کہہ رہی تھی نہ کرو، ایسا نہ کرو، ابھی تو تمہارے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، ارے تم ایسا ان کے بچوں کے ساتھ انجام دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر چل رہا تھا دروازہ اور فاطمہ پشت دروازہ کھڑی ہوئی روک رہی تھی، بس ازادارو ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ جلتا ہوا دروازہ گرا، فاطمہ دروازے کے نیچے آ گئی، دروازہ فاطمہ کے اوپر گر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے۔ آپ کے آنسو برآمد ہو گئے، آپ کے دل آمادہ ہیں فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سنو مصائب، فاطمہ کے دروازے میں تصور کر کے سنو مصائب۔ تم ہوتے تو کیا ہوتا ہے جب گھر میں آگ لگتی ہے، کیا ہوتا ہے جب گھر میں آگ لگتی ہے عزادارو، اور وہ بھی جب دروازہ جلتا ہوا گر گیا اور بی بی دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہے اور امت اسی دروازے کے اوپر سے گزر گئی اور گزر کے اندر داخل ہوئی، علی کو گرفتار کیا، پھر اسی دروازے سے واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ارے میخے دروازہ فاطمہ کے شکم میں اتری اور بی بی نے ایک چیخ مار کے کہا فضا، ارے مجھے سہارا دے، میرا بچہ مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے۔ بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، جناب محسن بھی شہید ہو گئے اور غش کھا کے بی بی گر گئی۔ فضا آگے بڑی، سہارا دیا، سینے سے لگایا، اے بی بی خیر تو ہے؟ فضا کے سامنے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کنیز کے سامنے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا فضا میرا بچہ مارا گیا، میرا پہلو بھی شکستہ ہو گیا، میرا بچہ بھی مار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے کہے بی بی نے اور ایک مرتبہ صحن خانہ میں نظر دوڑائی۔ جس گھر میں آگ لگ جائے، ارے اس گھر کے بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے دیکھا زینب کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، حسن و حسین منتشر ہیں اور ایک آواز دے رہے اماں، ارے بابا نہیں رہے، اے اماں، بابا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے۔ یہ آوازیں بلند ہے، خدا رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کی پکار اس انداز کی تھی، بچوں کی پکار اس انداز کی تھی، اماں بابا کو گرفتار کر کے لے گئے ظالم۔ اب فاطمہ اپنا درد بھول گئی، اتنا درد تھا بچوں کی آواز میں کہ فاطمہ اپنے بچے کو بھول گئی، اپنے درد کو بھول گئی، فوراً گھر سے نکلی اور ظالموں کے پیچھے چلی
اور آواز دیتی جا رہی تھی ظالمو علی کو چھوڑو، علی کو چھوڑو، علی کو چھوڑو۔ مقتل کا جملہ ہے کہ 3 مرتبہ بی بی نے کہا مگر کسی نے نہ سنی۔ جب فاطمہ کو جلال آیا تو ایک جملہ کا ظالمو یا تو علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ عزادارو قیامت کا جملہ علی نے سنا، اشارہ کیا فاطمہ خبردار بد دعا نہ کرنا۔ کتنا بڑا صبر تھا علی کا، کتنا بڑا صبر تھا علی کا۔ اسی صبر کو دیکھ کے ایک یہودی مسلمان ہو گیا، ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا کہ میں نے علی کو خیبر میں دیکھا تھا۔ ارے جس نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا ہو آج اسی علی کے گردن میں رسی کا بندہ ہے، ایسا لگتا ہے یہی مسلمان ہے۔ اسلام لے آیا دیکھ کے مولا کے مصائب کو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ جب نہ چھوڑا فاطمہ نے دامن علی پکڑ لیا، دامن علی پکڑ لیا، اور اب ظالم چاہتے علی کو اپنی طرف اور فاطمہ چاہتی ہے اپنی طرف۔ جب بہت دیر ہو گئی ایک ظالم نے حکم دیا فاطمہ کو علی سے الگ کر دو۔ ایک ملعون نے تلوار کا دستہ لیا، فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا، دامن علی ٹوٹا، ہاتھ بھی ٹوٹا۔ آواز دی فاطمہ نے اے علی خدا حافظ، میری طاقت ختم ہو گئی، میری قوت ختم ہو گئی۔ اے علی میں نے تمہیں اللہ کو سونپا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بحق الزہراء ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو تو نے اس مجلس کا ثواب معین فرمایا، مرحومہ و مغفورہ ذاکرہ شاہین فاطمہ بنت ساجد علی کی روح کو ہدیہ فرما، ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، نور محمد وآل محمد سے ان کی قبر کو اور ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگار حاضرین کی دل حاجتوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے، دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نجات عطا فرما، دنیا و آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار بانیان مجالس، اراکین مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں اس مجمع میں اہل بیت علیہ السلام کی صدقے، خصوصاً بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ، جلد از جلد شفائے کلی عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، بالخصوص ہمارے جوانوں کو بہترین روزگار عطا فرما، جو برس روزگار خیر و برکت عطا فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، علماء، فقہاء، آیات اعدام، مجتہدین کرام، جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام بلند بلندر فرما، کفر و نفاق و شرک و نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دشمن امت مسلمہ کے پیچھے لگا ہوا، معاندین اسلام، مستکبرین جہاں، ظالمین، فاسقین، مفسدین کی جلد از جلد خاتمہ فرما۔ تیرے چاہنے والے جیسے کیسے بندے ہیں تیرے محبوب، عزت و سرفرازی عطا فرما، زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ زمانہ پورا شعبے حجت آخر منجی بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے سچے ناصرین و مخلصین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ بالخصوص اور بالعموم تمام ارواح مومنین مومنات جو اس مجلس میں ہوتے تھے نہیں رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، سب کی ارواح کو ہدیہ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔